آج ہم ایک دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں جو دونوں کے درمیان مشترکہ بیانیہ کو تلاش کرتا ہے، عیسائیت اور اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ جبکہ لاکھوں لوگ خوشی کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں، قرآن اور کرسمس کی کہانی کے درمیان ایک غیر معروف تعلق ہے۔ آئیں اس دلچسپ چراغے کا جائزہ لیں اور اس مشترکہ بیان کو دریافت کریں جو ان دونوں عقائد کو متحد کرتا ہے۔ قرآن میں عیسیٰ، جسے عیسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی والدہ مریم کے ساتھ ایک مقدس شخصیت کے طور پر تنظیم کی گئی۔ بعض عقائد کے برعکس، اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو تسلیم کرتا ہے۔ اسے ایک نبی اور مسیحا کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک دلچسپ جملہ اے خدا کا کلام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں مریم کی تعریف ایک نیک اور پاکیزہ عورت کے طور پر کی جاتی ہے۔ فرشتوں کی طرف سے برکت ہے جو پیغام پہنچاتے ہیں۔ مریم، خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اس نے واقعی تمام خواتین پر منتخب کیا ہے۔ مریم قرآن میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، نام کے ساتھ ذکر کردہ واحد خاتون کے طور پر۔ اس لیے ایک پوری سورت اور باب وقف ہیں۔ مریم کے نام سے منسوخ ایک باب میں ہم معجزانہ تصور کے بارے میں سیکھتے ہیں، ایک پاک بیٹے کی پیدائش کی پیشن گوئی کرنے والا فرشتہ پیغام۔ قرآنی حقائق الگ الگ ہونے کے باوجود نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل کے ساتھ کچھ حیرت انگیز مثالیں شیئر کرتا ہے۔ سورۃ المریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ مریم نے اپنے مبارک بیٹے کو معجزانہ طور پر کیسے حاملہ کیا۔ کتاب میں مریم کا ذکر کرو، ہم نے اپنی روح کو ظاہر کرتے ہوئے بھیجا ہے۔ ایک مکمل آدمی کی شکل میں اس کے سامنے اس نے کہا، میں رحمت کے رب کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ کے خلاف اگر آپ کو اس کا خوف ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کے تحفے کا اعلان کرنے کے لیے اس نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی اور کس نے مجھے چھوا بھی نہیں۔ یہ وہی ہے جو آپ کے رب نے کہا، میرے لیے آسان ہے، ہم اسے تمام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، ہماری طرف سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح اس کا حکم دیا گیا، اس نے اسے حاملہ کیا۔ قرآن میں باب نمبر 16 آیت نمبر 19 سے 22 میں لکھا ہے، اور نئے عہد نامے کی پیدائش کی کہانی متی اور لوکا کی انجیلوں میں پائی جاتی ہے، واضح طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان واقعات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے اور اس کی کنواری ماں مریم نے اسے کپڑوں میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ منظر کشی نے صدیوں سے مسیحی فن کو شکل دی ہے، جس میں عیسیٰ کو چرنی سے ایک گھر میں پیش کیا گیا۔ بھیڑیں اور گائیں جوزف کے ساتھ مریم کی شادی شدہ بھی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی پیدائش کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یسوع مختلف طریقے سے بیت المقدس کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور قرآن میں اس میں استبل کا کوئی حوالہ نہیں ہے، بلکہ کھجور اور پانی کے چشمے کا حوالہ ہے۔ قرآنی کہانی میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کنواری مریم کھجور کے ساتھ جھک گئی تھی اور مشقت کے دوران ماتم کیا۔ پھر ایک فرشتے نے اسے کہا، فکر نہ کرو، تمہارے رب نے آپ کے قدموں میں ایک نہر فراہم کی ہے، اور اگر آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں۔ اگرچہ بیت المقدس کا قرآن میں واضح طور پر تقاضا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کے گرد و نواح کا حوالہ دے سکتا ہے۔ وہ اس روایت پر عمل کرتے ہیں کہ یوسف اور مریم بیت لحم سے آئے تھے۔ بیت لحم بھی صف بندی کرتا ہے۔ اس علاقے میں وادیوں، پہاڑوں، دریاؤں اور کھجوروں کی قرآنی وضاحت کے ساتھ، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو یہ بات مکمل طور پر قابل فہم معلوم ہوتی ہے کہ یسوع المسیح بیت لحم میں
یا اس کے آس پاس پیدا ہوئے تھے۔ اب ہم پوچھ سکتے ہیں کہ خدا نے فرشتہ کے ذریعے مریم کو کھجور اور پانی کیوں دیا؟ چونکہ دونوں مذاہب میں مانا جاتا ہے کہ یسوع خدا کے خاص آدمی تھے۔ ان مذہبی متوان کے بھی روحانی اہمیت ہوتی ہے۔ بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کھجوریں اور پانی سب ایک منفرد روحانی معنی رکھتے ہیں۔ یسوع المسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے کیونکہ خدا نے اس کی کئی سینکڑوں پیشن گوئیاں کی تھیں۔ برسوں پہلے میکا نبی کے ذریعے، میکا 5 باب اور اس کی پہلی آیت، لیکن تو اے بیت لحم افراتا جو یہودا کے قبیلوں میں شمار کرنے کے لیے بہت کم ہے، تجھ سے میرے لیے ایک ایسا شخص نکلے گا جو اسرائیل میں حاکم ہوگا، جس کا آنا پرانے عہد نامے میں موجود ہے۔ دوسری اہمیت، اگر عربی بولنے والے کے نزدیک یہ بیت لحم ہے یعنی روٹی کا گھر۔ اصل ارامی زبان میں اس کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ بیت کا مطلب ہے گھر اور لیم کا مطلب ہے روٹی، تو بیت لحم کا ترجمہ روٹی کا گھر۔ تاریخیں علامت ہیں، یہ روٹی اور اسے صحرا کی روٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لہٰذا یسوع اپنے بارے میں کہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 6 اور آیت نمبر 35 میں لکھا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ اور تیسرا یہ کہ پانی زندگی کی علامت ہے، کیونکہ صحرا میں اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 4 سے 14 میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پانی کو پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا، لیکن جو کوئی وہ پانی پیے گا جو میں اس کو دوں گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہ پانی جو میں اسے دوں گا اس میں زندگی ہوگی اور ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی تک جاری رہے گا۔ ان مشترکہ عناصر کے باوجود مذہبی اختلافات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کنواری کی پیدائش کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ یسوع کی الوہیت کو سختی سے دور کرتا ہے۔ اے خدا کے بیٹے کی بجائے خدا کا رسول سمجھا۔ ہم جیسے ان راستوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ پیدائشی پیمانے میں مشترکہ عناصر پیش کرتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا باہمی احترام کا مشترکہ بنیاد۔ آپ کے خیال میں کرسمس کی کہانی، عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی اشیاء کیا ہیں؟ اسلام اور عیسائیت میں تبصرے کے سیشن میں اپنے خیالات کو درست کریں۔ آخر میں کرسمس کی کہانی کا قرآن کا نقصہ ایک منفرد پیش کرتا ہے، جو نقطہ نظر جو اسلام اور عیسائیوں کے درمیان خلل پیدا کرتا ہے۔ بنیاد سے قطع نظر اختلافات یسوع کی پیدائش کے لیے مشترکہ تنظیم اس صلاحیت کو واضح کرتی ہے، اتحاد اور افہام اور تفہیم کے لیے۔ جیسا کہ ہم اس تہوار کو مناتے ہیں، آئیں اس پر غور کریں، مشترکات جو ہمیں ایک ساتھ باندھتے ہیں۔ میری کرسمس اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔